السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں آپ کے سامنے ایک چغل خور کا قصہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بہت ہی بہترین قصہ ہے، آپ اسے غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ کہیں یہ چغل خوری ہمارے اندر تو نہیں ہے، اس سے کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو قصہ یہ ہے، ایک شخص ایک غلام کو فروخت کر رہا تھا۔ دوسرا شخص دیکھ رہا تھا اور تو وہ اسے اس کے عیب بتاتا ہے کہ اس غلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے سوائے چغل خوری کے۔ تو دوسرا شخص سوچ رہا تھا کھڑا کھڑا کہ اس میں تو چغل خوری کے عیب ہے، چغل خوری تو عام بات ہو چکی ہے، آج کل تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ تو وہ شخص گیا اور اس نے اس غلام کو خرید لیا اور خرید کر اپنے گھر لے کر آ گیا۔ اور پھر جب وہ غلام گھر آیا تو اس نے کچھ دنوں تک بہت اچھا کام کیا، اور پھر کام کرتے کرتے اس غلام کو چغل خوری کی تو عادت تھی، تو وہ بادشاہ اس مالک کی بیوی کے پاس گیا۔ تو مالک کی بیوی کے پاس جا کر اس نے کہا کہ بیگم، آپ کے جو شوہر ہے وہ کسی اور عورت کے مشابہ ہے، کسی اور عورت کے وہ چالے لگ رہے ہیں اور ان سے وہ بہت جلد نکاح کر لیں گے۔ تو بیوی پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ہوا، میرے شوہر تو بہت اچھے تھے۔ لیکن پھر وہ شوہر جو چغل خور تھا اس نے کہا کہ آپ کے شوہر بہت بہت گناہ کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، مطلب شوہر کے خلاف بھڑکایا۔ تو شوہر نے بیوی نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ تو اس چغل خور نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جس سے آپ عمل کریں گے تو آپ کے شوہر آپ کے مشابہ ہو جائیں گے اور وہ کبھی کسی غیر عورت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے شوہر جب سو جائے تو ان کی داڑھی کے 2 بال آپ اس طرح سے لے لینا۔ تو بیوی نے سوچا رات کی ٹائم، تو بیوی نے سوچا کہ ہاں ایسا تو میں کر لوں گی، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گی تو آپ کے شوہر آپ کے قابو میں رہیں گے اور وہ بال اپنے پاس رکھ لینا۔ تو بیوی نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، ایسا میں کر لوں گی، اس سے پہلے کچھ اور ہو جائے۔ تو پھر وہ چغل خور اس کے میاں کے پاس گیا، مالک کے پاس گیا۔ تو اس مالک سے کہا کہ آپ کی بیوی کسی غیر مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی ہے اور وہ آپ کو آج رات قتل کر دیں گی۔ اس بات سے انہوں نے ان کے شوہر کو بھڑکایا۔ تو میاں جی جو مالک تھے وہ ڈر گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا رات کو آپ جھوٹ موٹ کر سو کر دیکھ لینا کہ آپ کو اگر آپ کی بیوی قتل نہ کرے۔ تو وہ سو کر دیکھ رہے رات کو، تو بیوی سمجھی کہ میرے شوہر سو گئے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی آتی ہے تو ان کے میاں اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر ان کی بیوی کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میری بیوی مجھے مارنے کے جیسے ہی ان کی جیسے ہی وہ کھول کر دیکھتے ہیں آنکھ، تو ان کی بیوی ان کے پاس کھڑی رہتی ہے اور اس طرح ان کے ہاتھ میں رہتا ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آئی ہے۔ تو وہ ان کے ہاتھ سے اس طرح لے کر ان کی ہی بیوی کا قتل کر دیتے ہیں۔ اور جب بیوی کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جمائی نے ہماری بیٹی کو مار دیا، تو وہ آتے ہیں ان کے جمائی کو مار دیتے ہیں۔ اور پھر جب اس کے جمائی کے گھر والے آتے ہیں اور ان کے بیوی کے گھر والوں کے بیچ میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور کئی لاشیں بچ جاتی ہے۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا اس طرح سے غلام نے ذرا سی چغلی سے کس طرح سے دونوں خاندانوں کو تباہ کیا۔ اس لیے اس چغلی کو شریعت میں حرام قرار دیا ہے۔ چاہے ہر جگہ چغلی قتل نہ کرائے، مگر دل تو پارا پارا ہو ہی جاتے ہیں۔ اس طرح سے کبھی ساس بہو میں بھی کبھی محبت ہوا کرتی تھی، لیکن اب چغلی لگا کر دونوں کے دل پاڑ دیے۔ جب سسر اپنی بہو کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن آج ساس نے کان بھر کر اپنی بہو کے خلاف کر دیے۔ اب گھر میں اندر اتنا حال بے حال ہو چکے ہیں کہ نہ بیٹے اپنے باپ کا احترام کرتے ہیں، نہ سسر اپنی بہو کا احترام کر رہے ہیں، اور نہ بہو اپنی ساس کی محبت پا رہی ہے۔ اور اس چغلی سے کان بھرنا کسی کی طرح گھر افراد میں درمیان ہوتا ہے، اس طرح سے گھر میں باہر افراد میں بھی ہوتا ہے۔